ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیو میکسیکو کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جیف نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ جیف ہمیشہ مشینوں اور ٹیکنالوجی سے متوجہ رہتا تھا اور وہ اپنے گیراج میں گیجٹس اور چیزیں بنانے میں گھنٹوں گزارتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک متجسس ذہن اور مضبوط کاروباری جذبے کے مالک تھے۔ جیسے جیسے جیف بڑا ہوتا گیا، ٹیکنالوجی کے لیے اس کا جذبہ اور بڑھتا گیا۔ اس نے پرنسٹن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے اپنی پڑھائی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ڈیجیٹل دنیا کی گہری سمجھ حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد جیف نے مختلف ٹیک کمپنیوں میں کام کیا، ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ممکن تھا اس کی حدود کو آگے بڑھایا۔ ایک دن جیف کو ایک شاندار خیال آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ انٹرنیٹ مستقبل ہے اور وہ ایک آن لائن اسٹور بنانا چاہتا تھا جہاں لوگ اپنے گھر کے آرام سے اپنی پسند کی ہر چیز خرید سکیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے لوگوں کی خریداری کے طریقے میں انقلاب آئے گا اور خوردہ صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اپنے والدین کے ایک چھوٹے سے قرض کے ساتھ جیف نے 1994 میں ایمیزون نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے گیراج سے باہر کام کرنے والے صرف مٹھی بھر ملازمین کے ساتھ شروعات کی، کتابیں پیکنگ اور امریکہ بھر کے صارفین کو کتابیں بھیجیں۔ بہت سے چیلنجوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود جیف کی انتھک مہم جوئی اور عزم نے ایمیزون کو دنیا کے کامیاب ترین آن لائن خوردہ فروشوں میں سے ایک بننے پر مجبور کیا۔ سالوں کے دوران ایمیزون نے اپنی پیشکشوں کو وسیع کیا تاکہ الیکٹرانکس اور گھریلو سامان سے لے کر کپڑوں اور گروسری تک مصنوعات کی ایک وسیع رینج شامل ہو۔ جیف کی بصیرت والی قیادت اور گاہک پر مبنی نقطہ نظر نے ایمیزون کو صارفین کے درمیان ایک محبوب برانڈ بنا دیا اور کمپنی نے عالمی ای کامرس مارکیٹ کا ایک اہم حصہ حاصل کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کی۔ جیف کے اختراعی خیالات یہی نہیں رکے۔ اس نے ایمیزون ویب سروسز AWS کے ساتھ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کو شامل کرنے کے لیے ایمیزون کے آپریشنز کو وسعت دی، جو کہ ٹیکنالوجی کی صنعت میں ایک غالب قوت بن گئی۔ دنیا بھر میں لاتعداد ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز کو طاقت بخشی۔ اس نے دیگر صنعتوں میں بھی قدم رکھا، جیسے ایمیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ میڈیا اور ایمیزون اسٹوڈیوز کے ساتھ تفریح، جس نے ایک ٹیک دیو کے طور پر ایمیزون کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ جیسے جیسے ایمیزون بڑھتا گیا، جیف کی دولت بھی بڑھی۔ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا، ایک ایسی خوش قسمتی جو تقریباً ناقابل تصور لگ رہی تھی۔ تاہم جیف نے اپنی کامیابی کو اپنے سر پر جانے نہیں دیا۔ وہ اپنے ویژن پر مرکوز رہا اور جدت کی حدود کو آگے بڑھاتا رہا، ہمیشہ ایمیزون کو بہتر اور زیادہ گاہک پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تاہم جیف کی کامیابی نے چیلنجز اور تنقیدیں بھی لائی تھیں۔ روایتی خوردہ مزدوری کے طریقوں اور ٹیک انڈسٹری میں اس کے غلبے پر ایمیزون کے اثرات کے بارے میں خدشات تھے۔ جیف نے ان خدشات کو سنا اور انہیں دور کرنے کی کوششیں کیں۔ ایمیزون کے ملازمین کے لیے کام کے حالات کو بہتر بنانے اور پائیداری کی کوششوں میں سرمایہ کاری کرنے کے اقدامات کو نافذ کیا۔ چیلنجوں کے باوجود جیف دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے اپنے ویژن پر قائم رہے۔ وہ اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے مشہور ہوئے، بشمول اپنی کمپنی بلیو اوریجن کے ذریعے خلائی تحقیق کے لیے اپنی وابستگی، جس کا مقصد خلائی سفر کو مزید قابل رسائی اور پائیدار بنانا تھا۔ جیف کا ایکسپلوریشن اور اختراع کا جذبہ اسے آگے بڑھاتا رہا اور وہ کاروباری کامیابی اور تکنیکی ترقی کی علامت بن گیا۔ جیسا کہ جیف بڑا ہوا، اس نے ایمیزون کے CEO کے عہدے سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا، کمپنی کے چیئرمین کے طور پر شامل رہتے ہوئے اس کی باغ ڈور اپنے جانشین کو سونپ دی۔ اس نے اپنا فوکس اپنی انسان دوست کوششوں اور خلائی تحقیق کے شوق کی طرف موڑ دیا۔
جیف نے اپنی بصیرت، قیادت اور علمی جذبے کے ساتھ دنیا بھر کے نوجوان کاروباریوں اور اختراع کاروں کی حوصلہ افزائی جاری رکھی۔ آخر میں جیف کی کہانی صرف اس کی دولت اور کامیابی کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ دنیا کو بہتر کے لیے بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی کی طاقت پر اس کے اٹل یقین کے بارے میں تھی۔ نیو میکسیکو کے ایک چھوٹے سے قصبے سے دنیا کی سب سے قیمتی اور بااثر کمپنیوں میں سے ایک بنانے تک اس کا سفر انسانی جدت اور عزم کے لامحدود امکانات کا ثبوت تھا۔ جیف بیزوس نے ایک بصیرت رہنما، کاروباری اور مخیر حضرات کے طور پر ایک لازوال میراث چھوڑی ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے خریداری کرنے، کام کرنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔